جاؤں گا مدینہ، جاؤں گا مدینہ، جاؤں گا مدینہ، جاؤں گا مدینہ، چوموں گا ان آنکھوں سے، چوموں گا ان آنکھوں سے وہ جنت کا نگینہ، جاؤں گا مدینہ، جاؤں گا مدینہ، چلو آقا کے وہ دربار، وہ دربار، وہ دربار، وہ دربار، کہ مجھ کو میرے حالات نے مجبور کیا ہے، ایک مرتبہ کہہ دیجیے سبحان اللہ، مجھ کو میرے حالات نے مجبور کیا ہے، فرقت نے تیری رنجور کیا ہے، اس آئینہ دل کو بہت چور کیا ہے، اے کاش کے ہو پارے، اے کاش کے ہو پارے میرا ٹوٹا سفینہ، جاؤں گا مدینہ، جاؤں گا مدینہ، جاؤں گا مدینہ، جاؤں گا مدینہ۔ آیا ہے تو یاد آ رہا ہے شدت سے وہ ایک شخص جو مہر و وفا کا پیکر تھا۔ اللہ حضرت کو کروٹ کروٹ راحت چین نصیب فرمائے۔ صرف 2 تقریریں ہیں، پروگرام بالکل آخری منزل میں جا چکا ہے۔ پہلی تقریر ہمارے مہمان ہمارے اور ہمارے حضرت محتمم صاحب مجدد اللہ العالی کے رفیق محترم جناب حضرت مولانا مفتی فرحت صاحب مجدد اللہ العالی جامعہ دارالسلام کی جو محتمم بانی اور ناظم ہے وہ تشریف لائے ہوئے ہیں۔ میں ان سے بڑے ہی ادب و احترام سے اپنی پرانی دیرینہ وابستگی کے حوالے سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفید فرمائے۔ اس کے بعد ہمارے ایک مقرر اور جناب حضرت مولانا مفتی رئیس احمد صاحب جو بہت طویل سفر کر کے دہرادون سے یہاں پر تشریف لائے ہیں، وہ ہمارے درمیان آنا ہی چاہتے ہیں، آنے والے ہیں، آ چکے۔ ان کا بیان ہے، اس کے بعد میں پھر دعا ہونی ہے۔ آپ حضرات تشریف رکھیں۔ دونوں کے بیان بھی بہت ہی مختصر ہیں، تشریف رکھیے۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: كل نفس ذائقة الموت، صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ قابل احترام معزز علماء کرام، بزرگوں، پیارے بھائیوں، عزیز نوجوانوں،
اللہ کا بے پناہ کرم اور اس کا احسان ہے، اس رب کائنات نے، اس پروردگار عالم نے قرآن کی نسبت پر ہم سب کو جمع ہونے کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ اللہ کی اس عطا اور اس احسان پر ہم اپنے خالق اور مالک کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے۔ بہت مختصر بات کرنی ہے میرے بھائیوں، اللہ کا یہ نظام، اللہ کا یہ دستور رہا ہے، جب جب انسانوں میں خرابیاں اور بگاڑ پیدا ہوتا، اللہ ایسے موقعوں پر اپنے محبوب اور خاص بندوں کو پیدا فرماتے جو اس موقع پر وہ لوگوں کو غلط راہوں سے ہٹا کر صحیح راہ دکھانے کی کوشش کرتے۔ کچھ اسی قسم کا معاملہ امت محمدیہ کے ساتھ چلا آ رہا ہے۔ ہم سب کا عقیدہ ہے، ہم سب کو معلوم ہے، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اب کوئی نبی آنے والا نہیں، اب کوئی رسول آنے والا نہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا، میرے جانے کے بعد میری امت کے وہ افراد جن کو اصحاب علم اور علماء کہا جاتا ہے، وہ کام کریں گے، ان ذمہ داریوں کو اٹھائیں گے پہلے زمانے میں انبیاء کرتے تھے۔ ہمارے نبی چلے گئے، معتبر روایات سے پتہ چلتا ہے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر حضرات صحابہ مسجد نبوی میں مرغ بسمل کی طرح تڑپ رہے ہیں۔ کون ان کو سمجھائے، کون ان کو آ کر کے دلاسا دے؟ حضرت عثمان خاموش ہے، اس قدر صدمہ ہے ان پر، کوئی سلام کرتا ہے جواب نہیں دیتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کیا کہہ رہی؟ صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ اے لوگو، آج اس دنیا سے میرے والد، میرے ابا جان اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تمہیں خبر ہے ہم پر مصائب و آلام کے وہ پہاڑ ٹوٹے ہیں، اگر وہ پہاڑ دن پر ٹوٹ جاتے تو دن کی رات ہو جاتی۔ حضرت عمر ننگی تلوار لے کر کے کھڑے ہوئے ہیں، کوئی ان کو سلام کرتا ہے جواب نہیں دیتے، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اے لوگو، اگر یہ کہو گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، ہم اس کی گردن مار دیں گے، میرے نبی واپس آئیں گے۔ قربان جائیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات اقدس پر آپ تشریف لاتے ہیں، حضرت عمر کا شانہ پکڑ کر کے ہلاتے ہیں۔ عمر کیا کہہ رہے ہو؟ ہوش میں آؤ، بیٹھو۔ اور کہاں جاتے ہیں؟ اس منبر پر جس منبر پر میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو کیا یہ معلوم نہیں، ان کو یہ پتہ نہیں کہ اس منبر پر میرے آقا اب کبھی خطبہ نہیں دیں گے؟ کیا صدیق اکبر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا صدمہ نہیں تھا؟ کیا صدیق اکبر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا غم نہیں تھا؟ نہیں میرے بھائیوں، صدیق اکبر تو دور کی بات ہے، ادنا سے ادنا
सहाबी भी हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत करता था। गलत हो सकते हैं लैला और मजनू के वाक़ियात, अफसाना है शीरी और फरहाद की दास्ताने। रब काबा की कसम, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा को जो ताल्लुक था और सहाबा को जो मोहब्बत थी, उसको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। लुगत में वो अल्फाज नहीं है जिन अल्फाज के जरिए उन मोहब्बत के मतवालों और उन इश्क के दीवानों का फोटो खींच करके सामने रखा जाए। वो कितनी मोहब्बत करते थे। सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह अन्हु को एक मौके पर हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के के लोग सता रहे थे। हजरत सिद्दीक अकबर तशरीफ लाते हैं। ए लोगों, तुम्हें शर्म नहीं आती? जो रातों को तुम्हारे लिए तड़पता हो, दिनों को बेचैन रहता हो, तुम उसको तकलीफ दे रहे हो। हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ दिया। सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह अन्हु पर टूट पड़े, इतना मारा, कोमे में चले गए सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह अन्हु। 12 घंटे तक बेहोश रहे। 12 घंटे के बाद होश आता है। क्या कहा? मेरा सर फोड़ दिया, मेरा हाथ टूट गया। नहीं नहीं, मुझे बताओ मेरे नबी कैसे हैं, मेरे नबी किस हाल में। इतनी मोहब्बत करने वाला इंसान उस मिंबर पर तशरीफ ले जाता है और आप ये समझ रहे हैं कि इस मिंबर पर मेरा नबी अब खुतबा नहीं देगा। क्या गुजरी होगी सिद्दीक अकबर पर। लेकिन क्या कह रहे हैं? मन कान याबुदु मुहम्मदन फइन्न मुहम्मदन कद मात व मन कान याबुदुल्लाह फइन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। ए लोगो, अगर तुम मोहम्मद की इबादत करते थे, तुम्हारा खुदा चला गया। वमन कान याबुदुल्लाह फइन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। अगर तुम अल्लाह की इबादत करते थे, तुम्हारा खुदा जिंदा और सलामत मौजूद है। क्या कह रहे हैं सिद्दीक अकबर? सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह अन्हु ने तौहीद और रिसालत के फर्क को बयान कर दिया और दुनिया के इंसानों को, अहले ईमान को ये पैगाम दिया है, ए तौहीद के मतवालों, ए इश्क के दीवानों, हमारा नबी दुनिया से चला गया। हमारे नबी ने जो चराग जलाया है, जो उम्मत को रोशनी दी है, कोहे सफा पर चढ़ करके सबसे पहले आपने जो ऐलान किया था लोगों के सामने, जो आईना आपने दिखाया था, जो आईन और दस्तूर आप लेकर के आए थे, उसी आईन और दस्तूर की रोशनी में ये उम्मत चलती रहेगी तो ये उम्मत कामयाबी और मंजिल मकसूद तक पहुंच जाएगी। मेरे भाइयों, हम सब मातम में डूबे हुए हैं। अभी अभी हम सब के मखदूम व मोहतरम इंतहाई मुअक्कर आलिम दीन, असर हिंद मादर इल्मी वक्फ दारुल उलूम देवबंद के माए नाज उस्ताज शेखुल हदीस बयान करते करते उनकी हिचकियां बंद गईं। हकीकत यही है, आज सिर्फ अजराड़ा का मदरसा यतीम नहीं हुआ है। आज हजरत मौलाना अब्दुल्ला मुगैसी नव्वरल्लाहु मरकदहू का खानदान, उनके बेटे यतीम नहीं हुए हैं। आज पूरा इलाका यतीम हो गया है। आज पूरा इलाका यतीम हो गया। हमारे सर से अजीम साया उठ गया। लेकिन मेरे भाइयों, हजरत ने बड़ी दुआएं कराई। मेरे रफीक मोहतरम, मेरे दोस्त, इंतहाई अजीज और प्यारे दोस्त, इस मदरसे के रोहे रवां हजरत मौलाना मुफ्ती रियासत साहब, कल ही उन्होंने एक वीडियो भेजी व्हाट्सएप पर कि मदरसे में जलसा होगा
اور فلاں حضرات آئیں گے، اور خاص طور پر وہ مرد قلندر، وہ مرد مجاہد، اسلام کا وہ عظیم سپوت، اللہ کا ولی، ولیوں کا تاجدار، حضرت مولانا عبداللہ مغیثی نور اللہ مرقدہ کا نام خاص طور پر لیا کہ حضرت دعا کرائیں گے، لیکن تقدیر الہی کو کچھ اور ہی منظور ہے۔ ہم سب مل کر کے دعا کریں گے، اللہ حضرت کے جانے سے جو خلا ہوا ہے اللہ اس کو پر فرما دے، اور اس مدرسے کو اور تمام مدارس کو جو حضرت کے قائم کیے ہوئے، حضرت جن کی سرپرستی فرما رہے تھے، اللہ بہترین اور اعلیٰ درجے کے سرپرست عطا فرما دے۔ سامعین کرام، حضرت اس دنیا سے چلے گئے لیکن ہمارے لیے کچھ دے کر کے گئے۔ ہم بھی اس دنیا سے، ہمیں بھی ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ فارسی کا شاعر ہے، یادداری کے وقت زادہ نے تو ہمہ خند شون تو گریاں، ای چنازیست کے وقت مردن تو ہمہ گریہ شون تو خندا۔ فارسی کا شاعر کہتا ہے، اے میرے بھائی تجھے اپنی پیدائش کا وقت یاد رکھنا چاہیے۔ جب تو پیدا ہوا تھا تو روتا ہوا پیدا ہوا تھا، گھر والے مٹھائیاں تقسیم کر رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے۔ ایسا ہی ہوتا ہے، بچے کی پیدائش ہوتی ہے، بچہ روتا ہوا پیدا ہوتا ہے، اگر وہ روئے نہیں تو اس کو رلانے کی کوشش کی جاتی کہ بیمار تو نہیں، لیکن گھر والے خوشیاں مناتے ہیں۔ ای چنازیست کے وقت مردن تو ہم گریہ شون تو خندا۔ اے میرے بھائی اب تجھے ایسی زندگی گزارنی ہے تو ہنستا ہوا دنیا سے چلا جائے، جو قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اور پورا گاؤں، پورا گھر، پورا خاندان روتا ہوا رہ جائے۔ موت اسی کی ہے جس کے لیے رویا جائے۔ کس کے لیے روتے ہیں؟ حضرت کے جانے کے بعد حضرت کے رشتہ دار ہی نہیں رو رہے، یہ پورا گاؤں اور یہ پورا علاقہ اور پورے ملک کے مسلمان رو رہے ہیں۔ جہاں تک خبر پہنچی ہے سب ماتم زدہ اور ماتم کنا ہے کہ آج ہمارا سرپرست اعلیٰ، ہمارے سر پر شفقت اور محبت کا ہاتھ رکھنے والا اور ہماری مکمل رہنمائی کرنے والا آج اس دنیا سے چلا گیا۔ مسلمانوں ایسی زندگی گزارو کہ ہم دنیا سے جائیں تو پورا گاؤں ہمارے لیے روئے۔ اس کے لیے روئیں گے جو لوگوں کے کھیت کاٹتا ہو، اس کے لیے روئیں گے جو لوگوں کے دلوں میں چھرے گھونپتا ہو، اس کے لیے روئیں گے جو لوگوں کو دھوکہ دیتا ہو، جو جھوٹ بولتا ہو، جو غداری کرتا ہو۔ ایسے بنو کہ ہم دنیا سے جائیں تو ہمیں لوگ یاد کریں، روئیں اور یہ کہیں کہ آج عبد الرحمن کا گھر یتیم نہیں ہوا، آج پورا گاؤں یتیم ہو گیا۔ آج دنیا سے وہ انسان جا رہا ہے جو اپنے لیے نہیں جیتا تھا، اپنے علاقے کے لیے جیتا تھا، اپنے پڑوسیوں کے لیے جیتا تھا، مسلمانوں کے لیے جیتا تھا، ہندوؤں کے لیے جیتا تھا، عیسائیوں کے لیے جیتا تھا، پورے ملک کے لیے جیتا تھا۔ ایسے بنو، ایسے بن کر کے زندگی گزارو۔ میں آخری بات بتا کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمائے، ایک جنازہ آپ کے سامنے سے گزر رہا ہے، لوگ اس جنازے کی تعریف کرتے جا رہے ہیں۔ بڑا اچھا آدمی تھا، بیواؤں کے سروں پر دوپٹے رکھتا تھا، یتیموں کے آنسو پوچھتا تھا، غریبوں کی مدد، اپنے اپنے انداز میں تعریف کرتے جا رہے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے ان کی تعریف سنی اور میرے نبی نے فرمایا وجبت۔ کچھ دیر کے بعد ایک اور جنازہ گزرا، لوگ اس کی برائی کرتے جا رہے تھے اپنے اپنے انداز میں، میرے نبی نے سنا اور فرمایا وجبت۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور آ کر کے درخواست کی، اللہ کے رسول ہم نے ایک نئی بات آج آپ سے دیکھی ہے، 2 جنازے گزرے ہیں، آپ نے وجبت فرمایا، ہمیں بتا دیجیے اللہ کے رسول کیا چیز واجب ہو گئی؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، پہلا جنازہ گزرا، لوگ تعریف کرتے جا رہے تھے ان کے حسن اخلاق کی، ان کے کردار کی، ان کی خدمات کی، اپنے اپنے انداز میں میرے اللہ نے ان کی تعریف کو سنا اور اس شخص کے لیے جنت کو واجب کر دیا۔ دوسرا جنازہ گزرا، لوگ اس کی برائی کرتے جا رہے تھے، اس کے برے کردار کی، اس کی بدخلقی۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے اللہ نے ان لوگوں کی برائی کو سنا اور جہنم کو واجب کر دیا، اور میرے نبی نے فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض، تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو، اللہ تمہاری زبانوں کو سن کر کے اس کے فیصلے کرتا ہے۔ ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں کہاں جانا ہے۔ ہمارے لیے بہت بڑا رہنما، ہمارے لیے سبق اور ہمارے لیے بہت سارا سامان زندگی گزارنے کا دے کر کے گیا ہے۔ ہم کس فہرست میں اپنا نام لکھانا چاہتے ہیں، کن لوگوں کے پاس جانا چاہتے ہیں، ہم اللہ کی نظر میں کیسے لوگ، کن لوگوں کی فہرست میں اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں۔ یاد رکھو کوئی کسی کی ذات کے لیے نہیں روتا، اس کے اخلاق کو، اس کے کردار کو، اس کی خدمات کو یاد کر کے انسان روتا ہے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر روبیاں، انسان کو انسان کے درد کے لیے پیدا کیا ہے۔ بہرحال میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ حضرت والا دنیا سے چلے گئے، لیکن ہمارے لیے بہت سارا سامان اور بہت ساری عظیم نصیحتیں اور بہت اہم پیغام ہمیں دے کر کے جا رہے ہیں۔ میرے مولا حضرت کو کی بال بال مغفرت فرمائیں، کروٹ کروٹ چین نصیب فرمائیں، اور آپ حضرات کہ اس مدرسے کو تو حضرت اپنا مدرسہ کہتے تھے، آپ کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی، لیکن سب حضرت کے لیے ہم سب دعا کریں گے، قرآن پڑھ کر کے، نوافل پڑھ کر کے، صدقات کے ذریعے سے ہم حضرت کے لیے دعا کریں گے۔ اللہ مجھے بھی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔